بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے میری بہنوں کی بھابھی، جس کی رائٹر ہیں مومنہ جمیل۔ چچا جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر معذرت کے ساتھ میں آپ کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میری بہنیں ہی میری کل کائنات ہیں، اور ندرت چچی کا مزاج ہم میں سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور ضربہ انہی کی زیر تربیت پلی بڑھی ہے۔ میں اس پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ پلیز آپ اپنی سوچ کو یہیں روک دیجیے، یہ ممکن نہیں۔ اکلوتے چچا کی گزارش پر صاف صاف انکار کرتے ہوئے اسے ہرگز اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ میری اکلوتی امید تم ہو ہادی، اس طرح دو ٹوک انکار مت کرو۔ میں مانتا ہوں کہ ندرت نے ہمارے خاندان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بہت برا تھا، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور ضربہ کے دل میں میرے لیے اتنا زہر گھول گئی ہے کہ وہ میری کسی بات سننے سمجھنے کی رویداد نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب ندرت کا کیا دھرا ہے۔ ضربہ کے لیے تو وہی سچ ہے جو اس کی ماں نے بتایا اسے۔ اب اگر میں اسے سچ بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ سے بار بار ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ اتنے سالوں تک اسے یہ سچائی بتانے کی کوشش میں نے کیوں نہیں کی، اور اب اچانک اس کی ماں کے مرنے کے بعد یہ سب باتیں اسے کیوں بتا رہا ہوں۔ تو چچا جان، اسے بتائیے کہ یہ سب کیا دھرا اس کی اپنی ماں کا ہے۔ انہوں نے ہی عدالت سے اس سے آرڈر پاس کروایا تھا کہ آپ اسے بالغ ہونے تک اس سے نہیں مل سکتے، اور پھر اس قانون کو توڑنے کی کوشش بھی تب کی جاتی جب وہ اس ملک میں موجود ہوتی۔ چچی جان کے پاس بے شمار دولت کے سوا اور تھا ہی کیا؟ انہوں نے پہلے شہر بدلا اور پھر ملک۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ حقیقت میں نے اسے نہیں بتائی ہوگی؟ وہ کچھ سنے سمجھے تب نا۔ مزید یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ندرت کی چھوڑی ہوئی وہی دولت اب ضربہ کے لیے بہت بڑا امتحان بن چکی ہے۔ ندرت کا بھائی اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتا ہے، اور میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ انتہائی لالچی اور خود غرض لوگ ہیں۔ فی الحال تو ضربہ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، مگر اس کی جائیداد ہتھیانے کے بعد وہ اس کا کیا حال کریں گے یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن چچا جان، مجھ سے نکاح ضروری ہے، کوئی اور حل بھی تو نکالا جا سکتا ہے اس سارے معاملے کا۔ کسی صورت بھی اس بندھن پر ہادی کا دل نہیں مان رہا تھا، اور دوسری جانب چچا کی بے چارگی پہ ترس بھی آنے لگا۔ کاش کوئی اور حل ہوتا تو میں کبھی یوں اپنی خودداری کو ٹھیس پہنچا کر تمہارے سامنے اپنی جھولی نہ پھیلاتا۔ ہادی کو ان کے اندازِ گفتگو نے شرمندگی کے گہرے گڑھے میں دھکیلا۔ چچا جان، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اماں اور ابا جی کے گزرنے کے بعد میں نے اپنی بہنوں کو کس لاڈ پیار سے رکھا ہے۔ اب اگر ایسے میں ضربہ کا مزاج ندرت چچی جیسا نکلا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اس بارے میں اچھی طرح سوچ لیں۔ بالآخر ہار مانتے ہوئے جس بات کا خطرہ تھا اس کی وارننگ بھی دے ڈالی۔ جیتے رہو بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور تم بالکل فکر مت کرو۔ اگر زیادتی واقعی ضربہ کی طرف سے ہوئی تو میں تمہیں کسی سنگین فیصلے سے نہیں روکوں گا۔ انہوں نے ہادی کا کاشانہ تھپ تھپاتے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی، جس پر وہ لب بھیج کر وہاں سے چلا آیا۔ اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے
اس کی کوئی ذاتی خواہشات نہیں تھی، نہ اسے بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی اور نہ ہی اسے ہائی کوالیفیکیشن کی تمنا تھی۔ حالانکہ خود وہ ایک کوالیفائڈ پولیس آفیسر تھا اور سرکاری لیول پر بڑی شاندار جاب کر رہا تھا، اسے بس ایک اچھے دل کی، نیک سیرت، سادہ مزاج اور محبت کرنے والی بیوی چاہیے تھی، جو ٹھیک اس کی طرح اس کی بہنوں سے اتنا ہی پیار کر سکے۔ اور اس سب کی امید اسے ندرت چچی کی بیٹی سے ہرگز نہیں تھی، لیکن چچا کا کہا زیادہ دیر تک نہیں ٹال سکتا تھا، سو حامی بھر آیا۔ ایک تو وہ لڑکی ندرت چچی کی بیٹی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اپنے سسرال میں بد امنی قائم کیے رکھی، فساد پر فساد، اسی چکر میں اپنا گھر بھی تباہ کر بیٹھی۔ انا میں آ کر چچا سے خلا لے لی اور زراوا کو بھی چھین لیا۔ آخر میں وہ کینسر سے چل بسی تھی اور زروا اس دنیا میں اپنوں کے ہوتے ہوئے بالکل تنہا ہو کر رہ گئی۔ دوسرا، وہ اس شادی پر سے رضامند ہی نہیں تھی۔ اب ان کے متوقع رشتے کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وقت کے دھارے پر ہی منحصر تھا۔ زروا، اب اس وقت تم کہاں جا رہی ہو؟ رات کے 12 بجے اسے نکسک سے تیار ہوتے دیکھ کر عریشہ چونکی۔ گھر جا رہی ہوں۔ اس نے کاندھے پر بیگ لٹکا کر اپنے بال سنوارتے ہوئے عجلت آمیزی سے عریشہ کو جواب دیا، لیکن تم آج یہیں میری طرف رکنے والی تھی، پھر یہ اچانک گھر جانے کا فطور کہاں سے سوار ہو گیا؟ اور ویسے بھی تمہاری تیاری سے کسی صورت بھی نہیں لگتا کہ تم گھر جا رہی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، دال میں کالا ہے۔ عریشہ نے بھرپور شکی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، جو ڈارک بلیو جینس پر پرپل کلر کی ٹی شرٹ پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، بیبی کٹ بالوں کو شانوں پہ آزاد چھوڑے، مگر مگن سی اپنی بائیں ہاتھ میں اپنی گاڑی کی چابی تھامے دوسرے ہاتھ سے جھک کر اپنے جوگرز کے تسمے باندھنے میں مصروف تھی۔ او شٹ اپ بیبی، ایسی باتیں کر کے میری اماں بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کہا نا، میں گھر جا رہی ہوں، اور ویسے بھی رات کے اس وقت میں کہاں جا سکتی ہوں؟ زروا نے الٹا اسی کو لتاڑا۔ بالکل، کہیں اور جانے کی سوچنا بھی مت، محترمہ، یہ کراچی ہے، یہاں بندے منظر سے یوں غائب ہوتے ہیں، یوں۔ عریشہ نے کہتے ہوئے چٹکی بجائی۔ کسی کو ہوا تک نہیں لگتی، ان کو آسمان کھا گیا یا پھر زمین نگل گئی۔ عریشہ نے اپنی طرف سے اسے ڈرانا چاہا۔ میں جو امریکہ سے آئی ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر نئی ہوں۔ اپنی زندگی کا بہت تھوڑا عرصہ میں نے اپنی سرزمین پر گزارا ہے، لیکن اس کے باوجود حالات حاضرہ سے بخوبی واقف ہوں۔ اگر جانتی ہو تو یہ بھی جان لو کہ ہمارے ہاں لڑکیاں یوں آدھی رات کو منہ اٹھائے کہیں بھی نہیں نکل پڑتی، انہیں آنے جانے کے لیے بڑوں کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ عریشہ ہنوز اس کے رک جانے کی مطمئن تھی، ورنہ صبح اسے سب کو عجیب و غریب کہانیاں گھڑ کر سنانی پڑتی۔ اس کے ہاں شام کے بعد لڑکیوں کا گھر سے نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور یہ اصول ان کے گھر میں ہر نئے آنے والے افراد پر بھی لاگو ہوتا۔ مگر زروا کا وہ کیا کرتی جسے اچانک ہی کسی نہ کسی بات کی کھلبلی مچ جاتی تھی۔ ارے فکر نہیں کرو، میں کل خود آنٹی سے بات کر لوں گی، فی الحال میرا جانا بہت ضروری ہے، گڈ نائٹ۔ تیزی سے وہ اسے خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ عریشہ پیچھے سے اسے جاتے ہوئے تکتی رہ گئی۔ پھر 2 حرف اس پر بھیج کر وہ لمبی تان کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو زروا کے غائب ہو جانے کی اطلاع اس کی منتظر تھی۔
ذروہ کے ماموں جان ذروہ سے ملنے اس کے ہاں پہنچے ہوئے تھے، جبکہ عریشہ تو ذروہ کو کل رات سے ہی الوداع کہہ چکی تھی۔ انکل یقین کریں، وہ کل رات مجھ سے یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے، لیکن پھر وہ گھر پہنچی کیوں نہیں؟ میں ابھی اس کی طرف سے ہو کر آ رہا ہوں۔ پورا گھر ملازموں کے ذمے ہے اور ذروہ کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ زیادہ تر تو وہ تمہارے گھر ہی پائی جاتی ہے، ورنہ پوری یونیورسٹی جا کر پتہ کر لیتے ہیں۔ عریشہ کو ذروہ کی فکر کھائی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس پر شدید تب بھی چڑھنے لگی، جو اس طرح بنا بتائے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اف، تو پھر یہ کیسے ڈھونڈیں اسے؟ اس کا نمبر مسلسل بند آ رہا ہے۔ میری ہی غلطی ہے، اسے یوں اکیلے رہنے کی اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تھی، مگر ابھی آپا کے انتقال کو چند ہفتے گزرے ہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ چلنے پر رضامند نہیں ہوئی، تو میں نے سوچا جذباتی ہے، تھوڑے ہی دنوں تک سنبھل جائے گی، پھر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر یہ سب پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ شاہد صاحب کو بھانجی غائب ہونے کی خبر نے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ انکل آپ پریشان نہیں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عریشہ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تسلی دینے کی کوشش کی۔ کیسے ٹھیک ہوگا سب؟ فریدہ بوا اسے ابھی پوچھ کر آ رہا ہوں۔ ذروہ کل رات سے گھر پہنچی ہی نہیں، نہ جانے کیا آفت ٹوٹی ہے اس پر، خدا ہی بہتر جانے۔ انکل میرے خیال سے ہمیں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ عریشہ کے پاس اب اس مسئلے کا یہی ایک حل بچا تھا، لیکن وہ اپنی اس سوچ پر عمل پیرا ہو پاتی، اس سے قبل ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ پرائیویٹ نمبر سے موصول ہونے والی کال اس نے فوراً اٹھا لی۔ شک کے عین مطابق کال کڈنیپر کی ہی تھی۔ لمبی چوڑی رقم کی ڈیمانڈ سنتے ہی شاہد صاحب صوفے پہ ڈھہ سے گئے اور عریشہ تو دل تھام کر ہی رہ گئی۔ ذروہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو یکسر ایک اجنبی ماحول میں بستر پر چت لیٹے پایا۔ کمرے میں موجود تمام لائٹس آن تھیں، ورنہ شاید وہ گھبرا کر چیخ اٹھتی، مگر فی الحال بس حیرت سے ارد گرد تکے گئی۔ چھوٹے سے کمرے میں موجود واحد سنگل بیڈ پر وہ دراز تھی، جبکہ اس کی پینتی کی جانب صرف ایک سنگل صوفہ رکھا تھا، جس پر بڑی شان و تمکنت سے کوئی مردانہ وجود ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، پورا اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بڑی فرصت سے بیٹھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کون ہو تم؟ پہلا سوال بالکل فطری تھا۔ سامنے والے نے نظروں سے ذرا سا اخبار ہٹا کر اسے دیکھنے کی زحمت اٹھائی، پھر سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیا، تمہارا ہونے والا شوہر۔ کیا؟ ذروہ اس جواب پر حقیقی معنوں میں چکرا گئی۔ یہ کیسا بیہودہ مذاق ہے، اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ دماغ پر بہت زور دینے کے باوجود بس اتنا یاد آ سکا کہ وہ عریشہ کے گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلی تھی۔ اسے بس اپنا گاڑی تک پہنچنا یاد تھا۔ اس کے آگے کا منظر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، مگر اتنا تو واضح سمجھ چکی تھی کہ سامنے والے نے اسے اغوا کیا تھا۔ عموماً اغوا تو اغوا برائے تاوان ہی ہوا کرتے تھے، پھر یہ اغوا برائے نکاح کیا شے تھی؟ اس کے کچھ پلے نہ پڑا۔ اجنبی نے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اخبار کو اپنے ہاتھ میں ہی مروڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دماغ کو زیادہ زحمت دینے کی کوشش مت کرو، ابھی کچھ دیر میں تم پر ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، تب تک کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، اس لیے تمہارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ
نہیں ہوگا۔ بھاگنے کا موقع تمہیں ہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ میں پورا وقت یہی تم پر کڑی نگاہ جمائے موجود ہوں۔ بہتر ہے خاموشی سے حقیقت جاننے کا انتظار کرو۔ وہ ایک ترچھی سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بڑے تحمل سے گویا ہوا۔ ضربہ اسے ٹکر ٹکر دیکھے گئی، جس کی بھوری آنکھیں کسی کی یاد دلا رہی تھیں۔ ضربہ بستر چھوڑ چھاڑ کر اس کے قریب چلی آئی اور بالکل نڈر ہو کر انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی۔ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ بہت بہتر، اسی لیے تو تمہیں یہاں لایا ہوں تاکہ اچھی طرح سے جان سکوں۔ وہ جیسے اس کی بات پر محفوظ ہوا۔ دیکھو، سچ سچ بتاؤ، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ مجھے ایک بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں، اس لیے میری پہلی بار کہی گئی بات کو سمجھنے کی عادت ڈال لو۔ مجھے کیا مصیبت ہے ایسی ویسی عادتیں ڈالتی پھروں، اور تمہیں شرم نہیں آتی ایک لڑکے کو اغوا کرتے ہوئے؟ تمہارے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے کیا؟ جوان کو غیرت دلانی چاہیے۔ ماں اس دنیا میں نہیں ہے، بہنیں الحمدللہ 3 ہیں، اور رہی بات بیٹی کی، خدا نے چاہا تو وہ بھی آ جائے گی، پہلے شادی تو ہو جائے۔ ہادی کا اطمینان عروج پر پہنچا ہوا تھا تو وہیں ضربہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ تم جیسے سڑک چھاپ غنڈوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں میں۔ 2 منٹ لگیں گے تمہیں تمہاری عقل درست کرنے میں۔ سچ بتاؤ، کس کے کہنے پر اٹھایا ہے مجھے؟ کتنے پیسے چاہیے بولو؟ ضربہ کا انداز چیلنجنگ ہوا، گویا اسے اس کی اصلیت جتائی ہو۔ جن کے کہنے پہ تم جیسی مصیبت مول لی ہے، ان سے ملاقات کا شرف بھی تمہیں جلد ہی حاصل ہو جائے گا، اور رقم کی ڈیٹیلز میں تمہارے پیارے ماموں جان کو بھجوا دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں تمہاری کتنی فکر ہے انہیں، اور کیا کیا داؤ پر لگا سکتے ہیں وہ تمہاری خاطر۔ چبا چبا کر کہتے بستر پر دراز ہوتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی۔ ضربہ دیدیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تکتی رہی۔ 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد سرکتے ہوئے وہ بند دروازے تک پہنچی۔ سوچنا بھی مت۔ چٹخنی کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی سخت سی آواز گونج اٹھی۔ اس نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پوزیشن بدلی، جلدی سے اسی صوفے پر براجمان ہو گئی جہاں کچھ دیر پہلے چوڑا چکلا مرد بنا بیٹھا تھا۔ ٹیڑھی آنکھ سے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کو ہنوز بند پایا۔ بڑے ہی کوئی ان ٹرینڈ قسم کے گنڈے ہو۔ اتنا نہیں معلوم جب کسی کو اپنی قید میں رکھا جائے تو اس کے زندہ رہنے کا مکمل بندوبست کیا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی جب وہ چٹخ کر بآواز بلند بولی۔ جو نیند کی وادی میں ڈوبنے ہی والا تھا، مسکا کر کروٹ بدلتا آنکھیں واک کیے اسے سوالیہ نظروں سے تکنے لگا۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں اور مجھے بھوک بھی لگتی ہے۔ ضربہ دانت کچکچا کر بولی تو وہ اکتایا ہوا سا اٹھ بیٹھا۔ مجھے تو لگا اغوا ہونے کے غم میں تمہاری بھوک پیاس مر گئی ہوگی اور تم بھوک ہڑتال کی رسم نبھاؤ گی۔ خیر چلو میرے ساتھ۔ اٹھ کر بال سنوارتے ہوئے اس نے اسے بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کدھر؟ شاہی دسترخوان پر۔ ضربہ کے سوال پر ہادی نے طنز کیا تو وہ مزید کچھ بولے بغیر اس کے ساتھ ہو لی۔ کمرے سے باہر آنے پر اسے اندازہ ہوا وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں موجود تھے، جو ایک کمرے، ایک لاؤنج اور ایک چھوٹے سے کچن پر مشتمل تھا۔ کچن میں سب کچھ موجود ہے، جو جی چاہے بنا کر کھا لو۔ شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے وہ خود کچن میں موجود ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
یعنی میں خود کھانا بناؤں؟ ماری حیرت کے ضربہ کی آنکھ اگل پڑی۔ بھائی یہ کیسا اغواکار تھا آخر؟ کیٹو سر کرنے کے لیے نہیں کہا، کھانا کھانا ہے تو اپنے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کرو، مجھ سے کسی خاطر مدارت کی امید مت رکھنا۔ کھرا سا جواب پا کر وہ پیر پٹکتی ہوئی روم سائز ریفریجریٹر کی جانب بڑھی، جس کے اندر صرف انڈے پڑے ملے۔ اب آملیٹ بنانا تو اسے آتا ہی تھا، سو جلدی جلدی ہاتھ پیر چلائے اور 2 انڈوں کا چٹپٹا سا مزیدار سا آملیٹ بنا کر اجنبی کے سامنے میز پر دھر دیا۔ خود شاید وہ بریڈ گرم کرنے کے لیے ٹوسٹر کی تلاش میں نگاہیں یہاں سے وہاں دوڑانے لگی تھی، مگر پھر توے پر ہی بریڈ گرم کر کے جب تک وہ فرصت سے پلٹے، ہادی آدھے سے زیادہ آملیٹ سے انصاف کر چکا تھا۔ ضربہ نے تڑپ کر پلیٹ کے سامنے سے اچک لی۔ وہ اس بے مروتی پر شانے اچکا کر رہ گیا۔ نہایت ہی بد تہذیب انسان ہو تم، میرا سارا آملیٹ کھا گئے۔ ضربہ کا شدید بھوک سے برا حال تھا۔ ہادی کی حرکت پر صدمہ ہوا۔ بدتمیز تو تم بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ از حد ندیدی بھی۔ ہادی نے ایک اور خطاب اس کو پلس کیا۔ ضربہ اسے جواب دینے کی بجائے چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ہادی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پی رہا تھا جب ڈور بیل بجی۔ ضربہ کا رواں رواں کان بن آیا۔ اب کس کی آمد ہوئی تھی؟ کون تھا اس نکلی غنڈے کا سرپرست؟ اندر داخل ہونے والے پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ شاکڈ رہ گئی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہو؟ فراز صاحب نے جو ہی آگے بڑھ کر اس کے سر پر دست شفقت دراز کرنا چاہا، وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور انگلی اٹھا کر انہیں مزید آگے بڑھنے سے رکنے کا اشارہ کیا۔ آنکھوں میں ایسی سختی پروئے ہوئے تھی کہ وہ 1 قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ خود ضربہ الٹے قدموں چلتی ہوئی واپس اسی کمرے میں بند ہو گئی جہاں اسے گزشتہ رات رکھا گیا تھا۔ ہادی خاموشی سے سارا منظر دیکھتا رہا۔ آپ فکر نہیں کریں چچا جان، آج نہیں تو کل وہ آپ کی بے بسی کو ضرور سمجھے گی، تب تک آپ کو مضبوطی سے کام لینا ہوگا۔ اس نے تسلی دی تو وہ بھی آنکھوں میں تیرتی نمی کو اندر اڈیلتے ضربہ کے پیچھے چلے گئے۔ تو یہ ساری سازش آپ کی رچائی ہوئی ہے؟ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ بتایا تھا ماموں نے مجھے، کتنے لالچی اور خود غرض انسان ہیں آپ، مگر اتنے گر جائیں گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ زہر خند لہجہ میں ان کے دل پر چھریاں چاقو چلا گئی۔ ایسا نہیں ہے ضربہ جیسے تم سمجھ رہی ہو، انہوں نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جیسا بھی ہے مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ ہی سمجھنا۔ آپ فوراً میری نظروں سے دور ہو جائیں اور اپنے اس کرائے کے غنڈے سے کہیں مجھے میرے گھر تک چھوڑ آئے۔ وہ تڑخی۔ میں تمہیں کہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ خاموشی سے چچا جان کی ساری بات سنو، اس کے بعد فیصلہ کریں گے آگے کیا کرنا ہے۔ ہادی نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اوہ، تو تم ہو چچا کے پیارے بھتیجے۔ ماما بالکل ٹھیک کہتی تھی، تم سب لوگ بہت خطرناک اور فریبی ہو۔ تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تو تم مجھے اس طرح اٹھا کر لے آئے۔ تمہاری عزت غیرت کی تو داد دینی پڑے گی۔ اس اغوا کو اب سے تھوڑی دیر پہلے تک وہ صرف ایک ایڈونچر تصور کر رہی تھی، اس لیے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی، مگر اب معاملے کی سنگین ہوتے ہوئے دیکھ کر
बौखला गई थी। हम जैसे हैं, हमें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। वैसे भी मुझसे पहली मुलाकात पर तुम मुझे मेरे किरदार का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हें भी कल रात मैंने सड़कों पर तन्हा आवारागर्दी करते ही पाया था। मुझे नहीं लगता मुझे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत है। खामोशी से चचा जान की पूरी बात सुनो। हादी की बरहमी पर ज़रवा के तेवर मज़ीद बिगड़े, लेकिन वो खामोश हो गई। ज़रवा, हम भी ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे, मगर मेरे पास तुमने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। नुसरत कभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में खुश नहीं रही। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं पाकिस्तान छोड़कर उसके साथ अमेरिका चलूं, मगर मैंने जब उसकी ये फरमाइश रद्द कर दी तो एहतजाजी तौर पर उसने घर में झगड़े फसाद शुरू कर दिए। मामा का अलग घर का मुतालबा आपकी नज़र में फसाद था? आप भूल रहे हैं, ये हर औरत का बुनियादी हक है। उसने तुर्शी से उसकी बात काटी। बेटा, मुझे तुम्हारी बात से इनकार नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कैसे चला जाता, ख़ास तौर पर उस वक्त जब तुम्हारी दादो कैंसर से जंग लड़ रही थी। मगर तुम्हारी माँ खुदगर्जी के ऐसे कुएं में गिर चुकी थी जहाँ से सिवाय अपने आप के उसे और कुछ सुझाई और दिखाई नहीं देता था। तुम बहुत छोटी थी जब उसने मुझसे खुला मांग ली थी। मैं उसकी तमाम तर कोताहियों के बावजूद उससे अलहदगी नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने नुसरत से खुद अपनी पसंद से शादी की थी। लेकिन इसके रवैये ने मुझे ये कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। गलत कह रहे हैं आप। मामा को आपने तलाक दी थी, उन्होंने खुला नहीं ली थी आपसे। वो पूरे यकीन से इसे झुठला रही थी। उसकी कम फहमी पर हादी गहरी सांस भरकर रह गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नुसरत चची ने तुम्हें जो कुछ बताया वो सब झूठ था। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से खुला का केस दायर किया था। जब घर की बात अदालतों तक पहुंची तो मजबूरन अपनी इज्जत बचाने की खातिर चचा जान ने उनकी फरमाइश पूरी कर दी। तुम 4 साल की थी, अदालत तुम्हें माँ के हवाले ही करना था, और उसी बात का फ़ायदा उठाकर वो तुम्हें मुल्क से बाहर ले गईं। तुम इतने अरसे तक कहाँ थी कहाँ नहीं, हमें कुछ इल्म नहीं था, क्योंकि नुसरत चची ने हमें मालूम होने ही नहीं दिया। उनकी नफ़रत ने चचा जान को तुमसे सालों दूर रखा, और फिर अपने आखिरी दिनों में जब वो तुम्हारे साथ वापस लौटी तो हमें तुम्हारी आमद का पता चला। उसी वक्त चचा जान ने तुमसे राब्ते की कोशिश की, और जब तुम्हारा कहीं सुराग नहीं मिल रहा था तब भी उन्होंने तुम्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मैंने चचा जान को तुम्हारी याद में तड़पते हुए देखा है, इसलिए अपनी नफ़रत में इतनी अंधी मत हो जाओ कि हक़ाइक़ से ही नज़र चुरा लो। वो ठहरे हुए लहजे में बोलता रहा और वो चुपचाप सुनते भी गई। आप दोनों का मतलब है, मेरी मरहूमा माँ सारी ज़िंदगी मुझसे झूठ बोलती रही हैं, जिन्होंने मुझे तन्हा पाला, मुझे संभाला, ज़िंदगी के कठिन रास्तों पर चलना सिखाया। वो गलत थी, और आप सब लोग जो मुझे अभी अभी अचानक मिले हैं वो भी ज़बरदस्ती, वो सब सही हैं। वो तंज़िया हुई। ज़रवा, मैं ये नहीं कह रहा कि नुसरत कोई बुरी औरत थी। वो तुम्हारी माँ थी, और माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत या बुरी नहीं हो सकती। मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा बाप भी बुरा इंसान नहीं है। नुसरत ने तुम्हें मेरे हवाले से जो कुछ भी कहा वो उसने गुस्से और नफ़रत में कहा, लेकिन तुम्हें हक़ाइक़ को खुद जांचना चाहिए।
कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला फिर तुम खुद करना। एक हारे हुए बाप की फरियाद पर ज़रवा का दिल पसीजा, मगर वो इन पर कैसे भरोसा करती जिनके साथ के लिए वो सारी जिंदगी तरसती आई थी। अपनी इन सारी बातों का क्या सबूत है आपके पास? कम से कम वो इनकी बात सुनने पर आमादा हो गई थी। यही बड़ी बात थी। सबसे बड़ा और बाअसर सबूत वक्त होता है ज़रवा। वक्त तुम पर हक़ाइक़ को खुद वाज़ेह कर देगा। मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है जिसे सुनकर वक्ती तौर पर शायद मैं तुम्हें बहुत जाबिर और शफ़ाक़ लगूं, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, तुम्हारे महफूज मुस्तक़बिल के लिए इससे बेहतर साथी तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकेगा। अब के वो पुख्ता लहजे में बोलते हुए पहले से कई गुना मजबूत लगे। कैसा फ़ैसला? ज़रवा ने हिरासा नज़रों से इन्हें देखा। अब से कुछ देर बाद तुम्हारा हादी के साथ निकाह है और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अगर तुम्हें समझने समझाने का वक्त दिया तो शायद बहुत ताख़ीर हो जाए और अपनी ज़िंदगी पर अब मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं रहा। कहकर वो पुश्त पर हाथ बांधते कमर से निकल गए, जबकि वो पथराई सी कैफियत में हादी को देखने लगी, जिसने यूं शाने उचकाए गोया वो हादी किसी और का नाम हो। कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। वो जारहाना तेवर लिए उसकी जानिब बढ़ी। और अगर तुमने मेरे साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो क्या? हादी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर यूं पूछा, गोया सच में जानना चाहता हो कि वो क्या करेगी। तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर रख दूंगी। वो चटक कर बोली, गोया अपनी वालिदा माजिदा के नक्शे कदम पर चलने की भरपूर तैयारी है। वो मुंह में ही बड़बड़ाया। ज़रवा के खाक पर लेना पड़ा। फिर जो हुआ उसके वहमो गुमान से भी परे था। मौलवी साहब और गवाह बाहर आन मौजूद हुए और वो अंदर इनकार पर डटी बैठी थी।